باب الرجل یودع صاحبہ، کوئی آدمی کسی بزرگ کو، استاد کو، والدین کو وضو کراتا ہے تو یہ جائز ہے۔ وہ بعضوں کا لکھا ہوتا ہے نا کہ دوسرے کو وضو کرانا مکروہ ہے، تو مکروہ نہیں ہے۔ کراہت والی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو بھی خود نہ دھوئے، کوئی دوسرا آدمی اس کے اعضاء کو ملے، تو اس صورت میں کراہت ہے، اس میں تکبر کا شبہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ لیکن اگر وہ معذور ہے تو پھر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض بزرگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوٹا بھی نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے، تو ان کو وضو کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ حضور کو وضو کراتے تھے۔ حدثنی محمد بن سلام قال اخبرنا یزید بن ہارون عن یحییٰ عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما افاض من عرفہ، جب حضور عرفہ سے چلے، افاضہ چلے، دفع کا لفظ پیچھے آیا تھا، اب افاضہ آ گیا، عرفہ سے چلے، عدل الی الشیب، تو حضور گھاٹی کی طرف لوٹ گئے، فقضا حاجتہ، اور حضور نے قضائے حاجت فرمائی۔ قال اسامہ بن زید فجعلت اصب علیہ ویتوضا، میں حضور پہ پانی ڈیل رہا تھا اور حضور وضو فرما رہے۔ فقلت یا رسول اللہ تصلی، حضور آپ یہاں نماز پڑھیں گے؟ فقال المصلی امامک، نماز آگے پڑھنی ہے۔ میں نے کل بھی پرسوں آیا تھا، مسئلہ بتایا تھا کہ اگر عرفات میں جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک گولا چھوڑا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں سے چلو۔ سارے حاجی وہاں چونکہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں گولا چھوڑا، اذان نہیں دی جاتی، گولا چھوڑا جاتا ہے جس کو سن کر سارے لوگ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اب مغرب کا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو رستے میں نہیں پڑھنی، رستے میں نہیں پڑھنی۔ پیدل آدمی آئے نا عرفات سے مزدلفہ تو رات 1-2 بجے پہنچتا ہے، پیدل چل کر آئے تھے۔ اب چونکہ ٹرین بھی آ گئی ہے، اس وجہ سے ٹرین پہ جو سوار ہوتے ہیں وہ مغرب کے ٹائم میں ہی مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، ابھی مغرب کا ٹائم باقی ہوتا ہے، تو اس وقت مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، یہ یاد رکھنا ہے مسئلہ۔ مغرب کی وہاں نماز نہیں پڑھنی، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو اس وقت مغرب کی نماز پڑھنی، اگرچہ آپ پہلے بھی پہنچ گئے، لیکن آپ نے مغرب کی نماز، کیونکہ اس نماز کا وقت عشاء کے وقت ہے، اس لیے پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور سنتیں وغیرہ بعد میں ادا کریں گے۔ اچھا جی، تو حضور نے فرمایا نماز آگے پڑھیں گے، یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن مغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، وہ حضور کے ساتھ سفر میں تھے، وانه ذهب لحاجة له وان مغیرہ جعل یصب الماء علیہ وهو يتوضا، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے آئے، واپس آئے، وضو کیا، تو حضور کو وضو کس نے کرایا؟ مغیرہ بن شعبہ۔ وغسل وجهه ويديه، وہ فرماتے ہیں حضور نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، ومسح براسه ومسح على الخفين، اور خفین پر مسح کیا۔ خفین پر اہل سنت والجماعت خفین پر مسح کرتے ہیں، شیعہ حضرات خفین پہ مسح نہیں کرتے، اور یہ نشانی رکھی گئی ہے جو خفین پر مسح کرتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت، جو خفین پر مسح کرتے ہیں وہ تعظیم الشیخین، محب الختنین اور مسح علی الخفین، یہ تینوں یعنی سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق سے کی تعظیم کرنا، حضرت علی عثمان سے محبت کرنا، اور خفین پر مسح کرنا اہل سنت کی نشانی۔ باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، قرآن کو چھوئے بغیر بے وضو اگر آپ ہیں تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل پہ بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو نہ بھی ہو تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن چھونا منع ہے بے وضو۔ وقال منصور عن ابراہیم لا باس بالقراءۃ فی الحمام، حمام میں بھی قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاکیزہ جگہ پہ پڑھنا چاہیے، غسل خانہ نہ پڑھتے رہے۔ وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِ، اسی طرح آپ
خط لکھ رہے ہیں خط، اس کے اندر کوئی قرآنی آیت لکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لکھی جا سکتی ہے، وہ خط کے زمرے میں آئے گا، قرآن کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ قال حماد ان ابراہیم ان کان علیہم ازار فسلم، اگر لوگ نہا رہے ہیں حمام میں، یا جو آج کل بنے ہوئے ہوتے ہیں سوئمنگ پول، اس میں اگر لوگ نہا رہے ہیں اور لوگوں نے کپڑے باندھے ہوئے ہیں، ننگے نہیں ہیں، برہنہ نہیں ہیں، تو اس وقت میں ان کو سلام کرو، ان کے پاس سے گزرو تو ان کو، اور اگر ڈخانے کھلے ہوئے ہیں وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ، تو پھر سلام نہ کرو۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان مخرمۃ ابن سلیمان ان قریب مولا ابن عباس ان عبداللہ ابن عباس خبرہ انه بات لیلۃ عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ، کئی مرتبہ یہ حدیث گزری ہے پہلے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے رات گزاری حضور کی گھر والی کے پاس، وہی خالت ہو، اور وہ میری خالہ تھی، فاستجعت فی ارض الوسادہ، میں لیٹ گیا تکیے کے عرض پر، تکیے کے عرض پہ سر رکھ کر میں سو گیا۔ وَاتَّجَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ فی طولیا، حضور اور حضرت میمونہ سو گئیں اس کے طول پر۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ، حضور سو گئے حتی اذا انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، آدھی رات کا وقت تھا، تھوڑا پہلے تھا یا تھوڑا، گھڑیاں تو تھی نہیں، تو تھوڑا پہلے تھا یا تھوڑا بعد۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجلسا یمسح النوم عن وجهه بیدہ، حضور نے اپنے چہرے سے نیند کو صاف کیا، دور کیا۔ آدمی اٹھتا ہے نا آنکھیں ملتا ہے تھوڑی سی تو نیند دور ہو جاتی ہے، حضور نے ایسا ہی کیا۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، حضور نے وہاں بیٹھے بیٹھے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی۔ اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ حضور سو کر اٹھے تھے، اس وجہ سے وضو نہیں تھا تو آپ نے یہ آیتیں پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ لیکن یہ امام بخاری کا استدلال ٹھیک نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا وضو سونے سے ٹوٹتے نہیں، پڑھا تھا نا پیچھے، پر امام بخاری نے استدلال اس سے کیا۔ ثم قام الی شن معلقۃ، پھر حضور کھڑے ہوئے ایک مشکیزے کی طرف جو لٹکا ہوا تھا، شن میں نا مشکیزہ، پیچھے بھی آیا تھا یہ لفظ، معلقۃ میں نا لٹکا ہوا۔ فتوضا منها فاحسن وضو، حضور نے اچھی طرح اس سے وضو فرمایا۔ ثم قام یصلی، پھر حضور نماز تہجد پڑھنے لگے۔ قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، پھر میں اٹھا اور میں نے بالکل اسی طرح کیا جس طرح اللہ کے رسول نے کیا۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبی، پھر میں اٹھا نفل پڑھنے کے لیے تو میں حضور کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ فوضع یدہ الیمنی علی راسی، حضور نے اپنا سر، میرے سر پر اپنا دست اقدس رکھا۔ فاخذ باذنی الیمنی یفتلها، حضور میرے کان کو مروڑنے لگے، کان سے پکڑ کر مجھے بائیں جانب سے پکڑ کر دائیں جانب کر۔ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر، پھر حضور نے دو دو رکعتیں کر کے نفل پڑھے اور آخر میں حضور نے وطر پڑھے۔ ثم اضطجع، پھر حضور لیٹ گئے، حتی اتاه المؤذن، مؤذن آیا، فقام فصلی رکعتین خفیفتین، حضور اٹھے، حضور نے دو سنتیں ادا فرمائیں۔ ثم خرج فصلی صبح، حضور چلے گئے اور صبح کی نماز پڑھی۔ تو میں نے اس دن بتایا تھا کہ تہجد کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک منقول ہے، اس لیے زیادہ مشائخ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، ورنہ 2 بھی پڑھ لی جائے نماز تہجد پھر بھی ہو جاتی۔ یا آپ کی عشاء کی نماز رہتی تھی، آپ نے عشاء کے وقت نہیں پڑھ سکے، لیٹ ہو گئے، آپ نماز تہجد کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لیں، آپ کو تہجد کا نماز کا ثواب بھی مل جائے گا، عشاء کا بھی ثواب، کوئی بھی نماز اس وقت آپ پڑھیں گے وہ تہجد کے حکم میں ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک عظیم نماز ہے، یہ داب الصالحین، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، اور یہ وہ اتنا بابرکت وقت ہوتا ہے کہ ویسے ہم اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا طلب کرنے والا کہ میں اس کو شفا دوں۔
اس کی رحمت آواز دے رہی ہے تو جو خوش نصیب اس وقت جھولی پھیلاتا ہے اللہ اس کی جھولی بھر. اس لیے کوشش کیا کریں اس وقت تھوڑا سا ٹائم اٹھیں، اتنا ہی اٹھیں کہ آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اذان ہو جائے گی، تب بھی آپ کی نماز تہجد ہو جائے گی. اس طرح اپنے آپ کو عادت ڈالیں، آہستہ آہستہ آپ جب یہ عادت آپ کی عادت بن جائے گی تو پھر اس وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی، پھر آپ کو جگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، خود بخود آپ کی آنکھ کھل جائے گی اس ٹائم. تو یہ مشق ہوتی ہے، اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی مانگا کریں کہ یا اللہ یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرما، تو اللہ یقیناً عطا فرمائے. باب من لم یتوضا الا من الغشی المسکر، یعنی ایسی غشی طاری ہو جائے جو بھاری ہو، بندے کا ہوش ختم ہو جائے تو اس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیا وضو کرنا پڑے. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن هشام بن عروہ عن امرأة فاطمہ عن جدتها اسماء بنت ابی بکر انها قالت اتیت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خسفت الشمس. پیچھے یہ حدیث گزری ہے، سورج گرن لگا ہوا تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، اور یہ فاطمہ اور ہیں، یہ حضرت فاطمہ تو زہرا نہیں ہے. وہ فرماتی ہیں میں آئی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس، اور جب سورج گرن لگا ہوتا فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، لوگ کیا کر رہے تھے، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے. فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ، لوگوں کو کیا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنی بہن سے پوچھ رہی ہیں حضرت عائشہ سے کہ لوگوں کو کیا ہے، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. فقلت ما للناس فاشارت بیدها نحو السماء، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف. وقالت سبحان اللہ. فقلت آیۃ، انہوں نے پھر دوسرا سوال کر دیا کیا یہ نشانی ہے، یعنی سورج گرہن کا لگنا اللہ کی نشانی ہے. فاشارت نام، انہوں نے پھر اشارہ کر دیا ہاں. فقمت، میں بھی کھڑی ہو گئی، حتی تجلانی الغش، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی. فجعلت اصب فوق راسی ماء، میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سلام پھیرا اس نماز کا. حمد اللہ وثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، خطبہ دیا. تو یہ حضور نے مسئلہ سمجھانے کے لیے خطبہ دیا تھا، ویسے اس نماز کے لیے خطبہ نہیں ہے، اس نماز کے لیے خطبہ نہیں ہے. حضور نے چونکہ مسئلہ لوگوں کو سمجھانا تھا، لوگ تصور کر رہے تھے کہ شاید یہ سورج گرہن کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے یا کسی کے مرنے کے اوپر لگتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ کسی کی زندگی اور موت پہ نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب ایسی صورت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھا کرو، یہ حدیث میں آ رہا ہے. جی فرمایا ثم قال ما من شیء، غور سے سنیں، کوئی ایسی چیز نہیں کنت لم ارہ، جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی. کنت لم ارہ نفی کے صیغے ہے، ماضی کے صیغے ہے. الا قد رأیت فی مقامی ھذا، حتیٰ کہ میں نے اس جگہ پہ سب کچھ دیکھا، جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا سب کچھ دیکھ لیا. تو میں نے اس دن بتایا تھا کہ شیء کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آ جاتی ہے. شیء کا معنی ہوتا ہے موجود، جو چیز بھی کیا ہے موجود ہو. تو گویا جو چیز بھی موجود تھی حضور فرماتا ہے میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی اس وقت دیکھی. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ حضور کھڑے مصلی امامت پہ ہیں، جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی. یہ نگاہ نبوت کا اتنا یعنی وہ ہے کہ حضور نے، جنت کہاں ہے، عرش کے نیچے ہے، جنت اور دوزخ کہاں ہے، لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہو کر ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے اوپر عرش اولی ہے، وہاں جنت ہے. حضور زمین پہ کھڑے ہو کر اس کا مشاہدہ کریں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ وَقَرِيبًا مِّن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. حضور نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی قبروں میں اس طرح جس طرح فتنہ دجال کے لیے فتنہ دجال آئے گا اور تمہیں آزمایا جائے گا. اس نے میں نے دجال کے بارے میں سارا بتایا تھا. لا ادری ای ذالک قالت اسماء، یعنی حضرت اسماء نے مثل کا لفظ بیان کیا یا قریباً کا لفظ استعمال کیا، مجھے یاد نہیں ہے. یوتا
احدکم، ایک آدمی کو قبر میں اٹھایا جائے گا، فیقال، کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، کیا عقیدہ تھا. اما المومن او الموقن، جو مومن ہوگا، جو یقین رکھنے والا ہوگا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، مجھے یہ معلوم نہیں، کہتے اسماء نے حدیث بیان کرتے وقت مومن کا لفظ استعمال کیا یا موقن کا. فیقول هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، وہ کہے گا یہ محمد اللہ کے رسول. وہ پہچان لے گا جو بھی مومن ہوگا، خواہ وہ 1400 سال بعد بھی مرے گا، حضور کی زیارت ہوگی اور وہ پہچان لے گا، اللہ خود ہی اس کی رہنمائی فرما دے گا. جانا بالبینات والہدی فاجبنا وآمنا واتبعنا، حضور ہمارے پاس دلائل لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، ہم نے حضور کی ہدایت کو قبول کیا، ایمان لائے، حضور کی پیروی کی. فیقال نم صالحا، وہ کہیں گے فرشتے آرام سے سو جاؤ. وقد علمنا ان کنت لمؤمن، ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ تم مومن ہے. واما المنافق والمرتاب لا ادری ای ذلک قالت اسماء فیقول لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں لوگوں سے سنا کرتا تھا جو وہ میں وہی کہتا تھا. نہیں، عقیدے میں سنی سنائی بات نہیں ہے، عقیدہ اپنا پختہ ہونا چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. اسی طرح یہ باقی قیامت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب پر ایمان ہونا چاہیے. اسی طرح فرشتوں کا یہ سارے ایمانیات میں شامل ہے، یہ سارے ہر آدمی کو خود علم ہونا چاہیے. اس میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. باب مسح الراس کلہ، سارے سر کا مسح کرنا. قول اللہ تعالی، اللہ کا ارشاد ہے فامسحوا برؤوسکم، دلیل کے طور پر کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے. قرآن کی آیت امام بخاری نے پیش کر دی ہے کہ سروں کا مسح کر. وقال ابن المسیب المرأۃ بمنزلۃ الرجل، جس طرح مرد سر پہ مسح کرتا ہے عورت بھی سر پر مسح کرے. تمسح علی راسها وسئل مالک یجزئ ان یمسح بعض الراس، کیا بعض سر کا مسح کیا جائے تو کافی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں چوتھائی حصے پہ. فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید، تو انہوں نے عبداللہ بن زید والی حدیث سے استدلال کیا کہ نہیں، سر کا مسح پورا کرنا چاہیے، پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. یہ آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابی ان رجلا قال لعبداللہ بن زید، یہ ہے وهو جد عمرو بن یحییٰ، استطیع ان ترینی تستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ مجھے حضور کا وضو دکھاؤ؟ فقال عبداللہ بن زید نعم. فدعا بماء، انہوں نے پانی منگوایا. فافرغ علی یدیہ فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل یدیہ مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بیدیہ فاقبل بهما وادبر، پہلے اپنے سر کو پیشانی سے شروع کرے، پیچھے لے جائے اور پیچھے سے پھر آگے لے آئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقبال بہما و ادبر، یعنی ہاتھوں کو پہلے آگے سے شروع کرے پھر پیچھے لے جائے اور پیچھے سے آگے. بدا بے مقدم راسی، کہاں سے شروع کرے؟ سر کے اگلے حصے سے. حتی ذہب بہما الی قفاہ، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو گدی پر لے جائے، یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے. ثم ردہما، پھر واپس لوٹائے الی المکان الذی بدا منہ، اور وہاں تک ہاتھوں کو لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. ثم غسل رجلین، باب غسل رجلین الی الکعبین، ٹخنوں تک پاؤں دھونا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب عن عمرو عن نبی شہدت عمرو بن ابی حسن قال عبداللہ بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء، اللہ کے نبی نے ایک پتھر کا برتن منگوایا، طوس، جس میں پانی تھا. فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکفأ علی یدیہ من الطور، تو حضور نے وضو فرمایا اور اپنے ہاتھوں پہ پانی انڈیلا. اکفا کا معنی کیا ہے؟ انڈیلنا.
فجعل فغسل یدیہ ثلاثا، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل یدہ فی الطور فمدمد واستنشق واستنثر 3 غرفات ثم ادخل یدہ فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل یدیہ مرتين الى المرفقین ثم ادخل یدہ فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مرۃ واحدۃ، 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، مسح 3 مرتبہ نہیں کرنا، 1 مرتبہ۔ ثم غسل رجليه الى الكعبين، پھر پاؤں دھوئے ٹخنوں تک۔ باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کا جو بچا ہوا پانی ہے نا وضو کا، اس سے وضو کرنا۔ وامر جریر بن عبداللہ علیہ یتوضأ بفضل السواک، انہوں نے کسی لوٹے یا پانی کے برتن میں اپنا مسواک کھڑا کیا تھا نرم کرنے کے لیے، تو اپنے گھر والوں کو کہا کہ اسی سے وضو کر لو، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے پانی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا حکم قال سمعت ابا جحیفہ یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ، حضور گرمی کے وقت تشریف لائے، فأوتي بوضوء فتوضأ، حضور نے وضو فرمایا، فجعل الناس یاخذون من فضل وضوء ويتمسحون، صحابہ حضور کا جو دھون تھا نا، اعضاء کو حضور دھو رہے تھے تو پانی نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ اس پانی کو لے رہے تھے اور اپنے چہروں پر مل رہے تھے جسم یا تمسحون۔ فصلی، حضور نے منع نہیں فرمایا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، میرے پانی کو اپنے جسموں پہ مل، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے جسم سے لگنے والا پانی بابرکت تھا، اس وجہ صحابہ اس کو اپنے جسموں پہ مل رہے تھے۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین، چونکہ سفر میں تھے تو حضور نے ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2، والعصر رکعتین، وبین یدی آنذا، حضور کے سامنے کھونٹی گاڑی گئی تھی، پیچھے آیا تھا آنذا، کھونٹی جس کے آگے لوہے کی نوک لگی ہوتی ہے۔ قال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء، اللہ کے نبی نے ایک پیالہ منگوایا قدح جس میں پانی تھا، فغسل یدیہ ووجهه فیہ، اللہ کے نبی نے اس کے اندر ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو بھی دھویا، ومج فیہ، اور اس میں حضور نے کلی بھی ڈالی، یعنی پانی جمع کیا ایک پیالے میں پانی۔ ثم قال لہما، یہ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلال تھے، ان کو فرمایا اشربا من ہو، یہ پانی پی لو، یہ برکت والا پانی ہے، پانی پی لو، وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، اور فرمایا اپنے چہروں پہ بھی ڈال دو، اپنے سینوں پہ بھی ڈال دو۔ حضرت ام سلمہ اندر سے دیکھ رہی تھی حضور ایسا ان کو فرما رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اپنی ماں کے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، پھر انہوں نے کچھ پانی ان کو بھی دیا۔ تو حضور کے ساتھ صحابہ تو اس طرح کا عزت و احترام کا معاملہ کرتے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد، میں کہتا رہتا ہوں کہ آدمی صرف اگر بخاری شریف پڑھ لے نا، بخاری پڑھ لے، تسی تو سن دے نا، پڑھنا میں آیا، اگر بخاری کوئی بندہ پڑھ لے، سمجھ کر پڑھ لے، سارے عقائد جو دوسرے لوگوں کے عقائد ان کا رد ہو جائے گا، اور آپ کو ان شرائع صدر نصیب ہو جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی سچا ہے۔ ایک کتاب صرف پڑھ لی، اس لیے حضرت ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے، میں جب چھوٹا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ حق تو اہل سنت والجماعت ہے، لیکن دلائل مجھے پتہ نہیں تھے کیونکہ عمر اتنی نہیں تھی، پڑھا نہیں تھا اتنا۔ اس کی ایک ہی میرے پاس دلیل تھی کہ اولیاء کرام کا گروہ اہل سنت والجماعت، اور کسی فرقے میں اللہ کے ولی نہیں ہے۔ داتا گنج بخش اہل سنت والجماعت سے، معین الدین اجمیری اہل سنت والجماعت میں سے، سارے بزرگ اہل سنت والجماعت میں سے، ان کے پاس کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ فرماتے تھے میں سمجھتا تھا کہ حق پڑھا۔ میں نے آپ فرماتے ہیں پہلی کتاب پڑھی تھی ترمذی شریف کی کالج کے اندر، لاہور کالج کے اندر میں نے ترمذی شریف ایک عالم سے پڑھی تھی، میرے استاد تھے وہ دیوبندی تھے، ان سے پڑھی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ دلائل بھی اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، یہی مذہب ہے۔ اس لیے کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ پڑھیں، پوری توجہ سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ جو معاملات ہم کرتے ہیں حضور کی ذات کے ساتھ یہی معاملات صحابہ کرتے تھے، جو عقیدت جو محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں یہی اظہار صحابہ کرتے تھے۔ انہوں نے تو حضور کو اپنے باپ کے برابر کھڑا کر دیا، بڑے بھائی کے برابر کھڑا کر دیا۔ کہتے نہیں ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ کہ حضور کا احترام اتنا ہے جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے، بندہ لتر لا لگے۔ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے بھائی کے برابر کر دیا، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا بڑا مرتبہ۔ تو اس لیے توجہ سے آپ سنا کریں تاکہ آپ کو بھی یہ توفیق نصیب ہو۔ اب دیکھیں حضور نے پانی کے اندر کلی ڈالی ہے، وہی حضور کے چہرے کا دھون ہے، حضور کے ہاتھوں کا دھون ہے، حضور خود فرما رہے ہیں یہ پی بھی لو اور اپنے سینوں پہ بھی ڈال دو، اپنے چہروں پہ بھی ڈال دو۔ حضرت ام سلمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے دے دو کچھ پانی، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ پانی بچا دو۔ تو ہم اسی وجہ سے حضور کی ذات سے جو بھی چیزیں نسبت رکھتی ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح بن شہاب قال اخبرنی محمود بن الربیع قال والذی مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی وغلام من بیرہم۔ پیچھے یہ حدیث گزری ہے۔ حضرت محمود بن ربیع کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میری عمر 4-5 سال تھی، اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آئے، حضور نے کلی کی اور اس کلی کا پانی محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے منہ پہ ڈالی، کلی سرکار نے میرے چہرے پہ ڈالی، وہ مجھے یاد ہے، وہ مجھے صحابہ یاد رکھتے تھے حضور کی کرم نوازی۔ بڑے ہو گئے تو یہ بیان فرماتے تھے والذی مجّ رسول اللہ، مجّ کا معنی کلی ڈالنا، فی وجہ ہی وہ غلام، اس وقت وہ کیا تھے؟ بچے تھے، اور حضور نے وہ کلی بھری کہاں سے تھی؟ من بیرہم، ان کے کنویں سے۔ وقال عروہ عن المسور وغیرہ یصدق کل واحد منہما صاحب، ہر صحابی دوسرے کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی حدیث اسی طرح ہے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور وضو فرماتے تھے، غور سے جملہ سنیں، کادو یقتتلون علی وضوئہ، حضور کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے یوں لگتا تھا صحابہ آپس میں قتال شروع کر دیں، لڑ پڑیں گے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ شوق تھا، محبت تھی کہ ہمیں پانی مل جائے۔ جس صحابی کو پانی نہ ملتا وہ دوسرے صحابہ جن کو پانی ملا ہوتا تھا ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر اپنے چہرے پہ پھینکتے۔ جی ہو گیا، چلو آخری حدیث پڑھ لو۔ حدثنا عبد الرحمن بن یونس حدثنا خاتم بن اسماعیل عن الجاد سمیت و صاحب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھے حضور کے پاس لے گئی، فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی واجب، حضور میرا یہ بھانجا بیمار ہے، صاحب بن یزید یہ میرا بھانجا بیمار ہے، فما سا راسی ودعا لی بل برکہ، اللہ کے رسول نے میرے سر پہ ہاتھ مارا، مجھے برکت کی دعا دی۔ ثم توضأ، پھر حضور نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئہ، میں نے وہی پانی پیا، وہ پانی۔ ثم قمت خلف ظہرہ، میں بچہ تھا تو حضور کی پیٹھ کے پیچھے چلا گیا، فنظرت الی خاتم النبوۃ بین کتفیہ، میں نے حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، مثل زر الحجلہ، وہ اس طرح تھی جس طرح کہ حجلہ پرندے کا انڈا ہوتا ہے، یا حجلہ جو عروسی ہوتی ہے نا جس میں دلہن کو لوگ اٹھاتے ہیں، اس کی ایک دھاگے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لکڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو زر الحجلہ کہتے ہیں، اس کی مثال۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔